بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 ہجری کے اختتام سے پناہ مانگنے کا حکم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمی کی ایک منفرد خوبی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلات بہت پہلے بتا دی تھی، تاکہ جزئیات سے خواص اہل بیت واقف ہو چکے تھے اور انہیں بخوبی پتہ چل چکا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ان حیرت انگیز قبل از وقت تفصیلات کو معجزانہ پیشین گوئی کے سوا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان صفین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت علی شیر خدا علیہ السلام نے کربلا کے ان مقامات تک کی نشاندہی کر دی تھی جہاں ان حضرات کو شہید ہونا تھا۔ ان واقعات کا بنجرِ غیر جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر تفصیلات کے ساتھ بعض خاص لوگوں کے مہوصال سے بھی آگاہ کر دیا تھا، اور وہ حتمی طور پر جانتے تھے کہ یہ افسوسناک سانحہ کب وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ان خاص لوگوں اور محرم راز دوستوں میں سے تھے جنہیں اچھی طرح علم تھا کہ سن 7 ہجری کے اختتام تک سیاسی و ملکی حالات مستحکم نہیں رہیں گے، بلکہ ان میں نمایاں تبدیلی آ جائے گی۔ حکومت کی باغ ڈور ایسے غیر صالح، اوباش اور ناعمر لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی جن کے پیش نظر امانت الہیہ نہیں بلکہ تعیس زندگی ہوگی، اور اقتدار کو عیش و عشرت، شراب و کباب، بدمعاشی، آوارگی، بدکاری اور عوام پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے بے دریغ استعمال کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اکثر یہ دعا کرتے تھے: اعوذ باللہ من راس الشیاطین و امارۃ الصبیان۔ میں 7 ہجری کے اختتام اور نوعمر لوگوں کی امارت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار سے گزرتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے: اللہم لا تدع کنی سنۃ شیاطین ولا امارۃ الصبیان۔ اے اللہ، میں 7 ہجری اور بچوں کی امارت کے زمانہ کو نہ پاؤں۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ ایک خوفناک دور شروع ہونے والا ہے جس میں اوباش لڑکے سلطنت و حکومت پر قابض ہوں گے، جس سے امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ایسے اوباش لڑکے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے سے خبردار فرما دیا تھا۔ نمبر 1، ہلاک ھذل امتی علی ید اغلیمۃ من قریش۔ اس امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوں گی۔ نمبر 2، ہلاک امتی علی یدی غلامۃ من قریش۔ میری امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھ ہوگی۔ نمبر 3، ان فساد امتی علی یدی اغلیمۃ صفہاء۔ بے شک میری امت میں جھگڑا اور فساد بیوقوف اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں برپا ہوگا۔ نمبر 4، ان ہلاک امتی او فساد امتی رؤوس امراء
गलीमतिन सफ़हा व मिन कुरैश, बेशक मेरी उम्मत की हलाकत उसका फसाद कुरैश के बेवकूफ़ और ओबास हुक्मरानों के हाथों में होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिल अरबा मिन सर्रे कद अकरबा अलिया रासा सतीना नसीरुल अमानता गनीमतन वसदकता गरामतो वशहादते बिलमारफते वल हिकमा बिलहुदी। अहले अरब के लिए उस शुरू की वजह से तबाही व बर्बादी है जो सन 60 हिजरी के इख्तिताम पर करीब आ चुकी है। अमानत को माले गनीमत और सदका व ज़कात को तावान ख्याल किया जाएगा और गवाही शख्सी जान पहचान के बिना पर होगी और फैसला जाती ख्वाहिश की बिना पर होगा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यक़्तलु हुसैन बिन अली अलैया रासी सतीना मिन मुहाजरती, मेरे जिगर गोसा हुसैन बिन अली को सन 60 हिजरी के इख्तिताम पर शहीद कर दिया जाएगा। यही रिवायत मंदरजा झैल अल्फाज के साथ मरवी है, यक़्तलु हुसैन बिन अली अलैया रासो सतीना मिन मुहाजरी हय्यना या लवल कतीरुल कसीरुस सयब, मेरे जिगर गोसा हुसैन बिन अली को सन 60 हिजरी के इख्तिताम पर शहीद कर दिया जाएगा। और जब एक ओबास नौजवान उन पर चढ़ाई करेगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पेशीन गोई के मुताबिक सन 60 हिजरी में क़िबला-ए कुरैश की शाख बनु उमैया का ओबास नौजवान यजीद बिन मुआविया तख्त नशीन हुआ और 61 हिजरी के इब्तिदाई 10 दिनों में सानिह करबला पेश आया, जिसका वाज़ेह मतलब यह हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद की हुकूमत से पनाह मांगने का हुक्म फरमाया था और बता दिया था कि यही वो शख्स होगा जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के खून से हाथ रंगेगा। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पैरवी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु यजीद की नौखेज और लाअबाली हुकूमत और उसके इसके जुल्म सितम से भरपूर दौर से पनाह मांगा करते थे। चुनांचे आपकी दुआ कबूल हुई। आप 1 साल पहले ही फौत हो गए।